پہلے بھی لوگ ایسے ہی تھے، فیض نہیں دیتے تھے. ارے وہ تو باپ بیٹا آپس میں دشمن تھے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، فیض نہیں دیتے تھے. پھر ایک فیض والا آیا، سبحان اللہ. لوگوں پھر فیض والا آیا، اس نے بتایا کہ انسانیت کا معیار کیا ہے. انسان کو پانی سے بنایا ہے، پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے، پانی روانگی کی علامت ہے، استعارہ زندگی روانگی ہے. فیض دیتے رہو. پھر جو اس کے قریب آ گئے وہ فیض لے کے فیض بانٹنے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کسی نے صداقت کا فیض بانٹا، پھر کسی نے عدالت کا فیض بانٹا، سبحان اللہ. پھر کسی نے سخاوت کا فیض بانٹا، پھر کسی نے علم و شجاعت کا فیض بانٹا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے کال آئی، خاتون تھی، کہنے لگی میں فلاں یوسی ناظم کی بیوی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کے والد مجھے جانتے تھے. میں نے کہا جی میری بہن فرمائیے. اس نے کہا کہ جی میرا جو شوہر ہے نا وہ شراب پیتا ہے، اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں تو اس کو ہدایت تو کر دیں وہ شراب نہ پیے. اب یہ شرابی کے گھر میں زندگی میں کبھی جان لوں کہ یہ شراب پیتا ہے، میں وہاں ویسے ہی نہیں جاتا. مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مسلمانوں شراب کے حوالے سے قول کیا ہے؟ کیونکہ میرے مولا سے بڑا تو علم کا امین کوئی نہیں ہے نا. سبحان اللہ. بھئی جس کے وسیلے کے بغیر کوئی علم کے شہر میں داخل نہ ہو سکے. لوگوں سنو، آپ کا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کسی جگہ زمین پر شراب کا ایک قطرہ گرے، اس جگہ 100 سال دریا بہتا رہے، اس کے بعد وہاں پر گھاس اگے، تو علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کا گھوڑا وہ گھاس کھائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شراب کی حرمت سمجھ میں آئی ہے؟ چکھنے والے بھی بیٹھے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. سوچ لینا، سمجھ لینا مولا نے کیا فرمایا تھا. کبھی کبھار ہم دوستوں کے ریلے پیلے میں آ جاتے ہیں، خیال کرنا، احتیاط کرنا. حاضرین محترم، میں اس کے گھر گیا. جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا بڑا پر رونق گھر ہے، دل کو ایک سکون سا ملتا تھا. ایک شرابی کا گھر، ایک شراب کی غلاظت گندگی میں رہنے والے کا گھر، اتنا پر رونق، اتنا پر سکون، اتنا پر امن، جہاں بیٹھ کے سکون کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جائے، اس کا امکان کیسے؟ تو وہ بھی آ گیا، اس کی بیگم بھی. ابھی بات کرنے ہی والے تھے کہ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہاں ایک خوبصورت سا لون بنا تھا. لون میں مٹی کی 2 تھالیاں پڑی تھیں، ایک تھالی میں پانی اور ایک تھالی میں باجرہ. میں نے دیکھا 20 چڑیاں اور نت اقسام کے پرندے وہاں پر وہ چگ رہے ہیں، وہاں بیٹھے. وہاں پر میں نے ایک چڑیا زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اس وقت پوری کالی تھی اور اس کی دم بنفشی تھی. وہ رب کی تخلیقات وہاں پر موجود ہیں اور اپنا اپنا رزق چگ رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو خاتون کہتی ہے میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کسی کو فیض نہ بانٹ سکو تو پرندوں کو ضرور پہنچانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہے. لوگوں میرا رب اتنا حیا والا ہے، میرے رب کو اتنی لاج ہے کہ جس گھر سے اس کی پرندوں جیسی مخلوق کو بھی رزق مل رہا ہو، چاہے وہ بندہ شراب کی ناپاک لعنت کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، میرا اللہ اس کے گھر کی رونق نہیں روکتا. سبحان اللہ.
کیا ہمیں وہ موسیٰ والا واقعہ بھول گئے ہم؟ یہ معجزہ عصا ہو چکا ہے، اب موسیٰ برسر پیکار ہے، موسیٰ کا پردہ فرعون کے سامنے فاش ہو چکا ہے، اب دونوں آپس میں حریف ہیں، اب جنگ شروع ہو چکی ہے، اب مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور کس کا مقابلہ ہے؟ موسیٰ کا فرعون سے۔ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ کس کی اتباع میں؟ اللہ کے حکم کی اتباع میں۔ موسیٰ خود سے نہیں آیا، اللہ کے حکم پر فرعون کے آگے ڈٹ گیا۔ ایک برس گزرا، کوشش میں دوسرا برس گزرا، کاوش اور تگ و دو میں تیسرا گزر گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ یہ جلیل القدر رسول، اللہ کا نبی، جو ڈائریکٹ بات کرتا ہے رب سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمیں ڈائریکٹ کا کانسیپٹ یہ تھوڑا سا ایسے چھوٹی چھوٹی میں چٹکیاں لیتا رہتا ہوں درمیان میں بات میں، تاکہ کچھ باتیں ایسے جو سمجھ آتی رہتی۔ ڈائریکٹ بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے ذرا میں کہتا ہوں یار یہ جو آپ کا ایس ایچ او ہے نا، میرے پاس نمبر فیڈ ہے، میں اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں۔ تو جو سادہ سے لوگ ہیں وہ کہیں گے یار ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اتنے بڑے آدمی کے ساتھ، طاقت والے، پولیس والے، کرسی والے، احتشام والے، اقتدار والے، ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ اس کا فون اٹھاتا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹ نہیں ہوتی، اس میں فون، اس میں الیکٹرو میگنیٹک ویو، اس میں آواز، پھر وہ ویوز جا کے اس فون کے سپیکر میں دوبارہ ساؤنڈ انرجی میں کنورٹ ہوں گی، پھر اس کے کان میں ہوا کے مالیکیولز کے ساتھ جائیں گی۔ یہ سارے میڈیمز ہیں، یہ واسطے ہیں، یہ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ وہ ہے جو موسیٰ رب سے کلام کرے، سبحان اللہ۔ نہ ہوا کی محتاجی، نہ فون کی محتاجی، نہ الیکٹرو میگنیٹک شعاؤں کی محتاجی، نہ ساؤنڈ انرجی میں کنورژن کی محتاجی، نہ بولنے کی محتاجی، نہ ہوا کے مالیکیولز کے ارتعاش کی محتاجی۔ ادھر موسیٰ کہے ادھر خدا سنے، ادھر خدا سنے ادھر موسیٰ۔ یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ اتنا جلیل القدر رسول، عرض کی یا اللہ تیرا نبی ہوں، تو نے چنا ہے، تو نے نبوت عطا کی ہے، مولا تیرے حکم کی بجاوری میں بیٹھا ہوں، کبھی تو اس کے محل میں پالتا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک، پھر تو مجھے حکم دیتا ہے اس سے لڑ، میں اس سے برسرے پیکار ہوتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جب کہ اعلان جنگ کیے بیٹھا ہوں، اب فتح کی کوئی نوید تو کیا، فتح کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ مولا 3 برس ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ اور میرا رب فرماتا ہے موسیٰ تو لڑتا بھی میرے لیے ہے اور تو میرے حکم کی اتباع میں ہے، میں جانتا ہوں تو میرا نبی ہے، یہ سب کھیل میرے حکم پہ چل رہا ہے، لیکن موسیٰ تیرے رب کو لاج آتی ہے اس فرعون کا جو عام کافر نہیں ہے، جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، تیرے خدا کو لاج آتی ہے اس کا تختہ الٹے، کیونکہ اس کے لنگر سے غریبوں کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے لنگر سے غریبوں کو رزق مل رہا ہے وہ فرعون جیسا کریہ کافر کیوں نہ ہو، میرا رب اس کا تختہ نہیں الٹتا، میرے رب کو لاج آتی ہے۔ تو لوگوں پتہ یہ چلا میرا اللہ فیض بانٹنا پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کنجوس نہ بننا۔ میں نے داڑھی رکھ لی، سنت، میں نے خوشبو لگائی، سنت، میں نے سرما واقعی آنکھوں میں، سنت، میں نے مسواک کی، سنت۔ یہ والی سنتیں مجھے یاد رہتی ہیں جو خود غرضی والی ہیں، میری ذات سے تعلق ہے، لیکن جہاں فیض والی سنتیں آتی ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں رہتا جب کوئی بچہ شرارت کرے اس کو مارنا نہیں ہے،
جب کوئی بوڑھا جھک کے چل رہا ہو، نابینا بیٹھا ہو، اس کو سڑک کراس کرا دینی ہے۔ کبھی تنہائی میں جا رہا ہوں گاڑی پہ، رات کا وقت ہو، ایک پتھر سڑک پہ دیکھتا ہوں، گاڑی روک کے مجھے ہٹا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ارے فیض دینے والے نے یہی سکھایا ہے۔ تمہاری بچی 8ویں میں فیل ہو گئی، جا کے تانے مارو گے؟ اس کو تانا مارو گے کہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، تمہیں اچھے مہنگے اسکول میں پڑھاتے ہیں، تمہیں یونیفارم قلم کتابیں لے کے دیتے ہیں، تمہاری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتی ہے؟ پڑھتی نہیں ہے، فیل ہو گئی، اس کو شرم نہیں آتی؟ ارے وہ تو پہلے ہی گری ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی جھکی ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی مزمحل ہے، وہ تو پہلے ہی ٹھوکر کھائے بیٹھی ہے۔ ارے جو گرا ہوا ہو اس کو ٹھڈے نہیں مارتے، جو گرا ہوا ہو اس کو ہاتھ دے کے سبحان اللہ اٹھاتے ہیں۔ ارے فیض بانٹنے والے اس کو اٹھاتا، اس کے پیشانی کو بوسہ دیتا، اس کے سر پہ باپ کا ہاتھ رکھتا اور کہتا بیٹی فیل ہو گئی تو کیا، تیرا باپ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ بے فیضہ نہ بن، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ دوست احباب رشتہ دار، یہ تیرا پڑوسی، یہ وہ غریب آدمی، یہ چلتا ہوا کوئی، پاؤں کو گھسیٹتی ہوئی کام کرنے والی عورت، ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے۔ میں کوئٹہ میں تھا، میں ینگ کیپٹن، میرے پاس 1 to 5 تھی، شدید سردی۔ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں جب تریل پڑتی ہے، تریل سمجھتے ہو؟ اوس پڑتی ہے، شبنم آتی ہے، شیشے کے اوپر شبنم آئے نا تو رات کو اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ وہ شبنم ایسے پتھر کی برف کی تہ بن جاتی ہے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کوئٹہ میں۔ اور اس میں موٹر سائیکل، رات کو کہیں دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا بیوقوف میں، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں سے واپس آ رہا تھا ہونڈا 1 to 5 پہ۔ ایسے جوانی کا شوق ہوتا نا، آواز آئے گی تو پتہ نہیں کیا۔ آج کل تو نئی نئی ہارلے ڈیوڈسن آئی ہوئی ہے، اور بڑی بڑی 800 سی سی اور 500 سی سی بائکس آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے لیے وہی بڑی بائک تھی، وہ سادگی کا دور تھا۔ تو میں وہاں سے آ رہا تھا، یہ چلتن مارکیٹ ہے ایک وہاں سے، اور وہ سٹاف کالج روڈ کے اوپر میں جا رہا تھا، تو وہ سردی تھی۔ سردی میں نے دل میں خیال کیا، یہ دیکھو یار، آج افسروں کے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بائک ہیں۔ ابھی میں تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مائی ہے جو ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، ایک گھسیٹ کے ساتھ ملاتی ہے، پھر ایک قدم آگے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میں رک گیا اس کے پاس جا کے، بوڑھی عورت تھی۔ میں نے کہا اماں کدھر جانا ہے؟ میرے دل کا چور تھا نا، چوری کیے بیٹھا، ابھی تو چوری کر رہا تھا، ابھی رب کے سامنے، رب تو جانتا ہے، اب کس سے چھپاؤں گا؟ اس کے پاس گیا، اماں شرمندگی کے مارے گئے، دیکھو ابھی یہ، تو میں اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ اماں میں چھوڑ دوں کیا، خیریت ہے؟ اس کے جواب نے مجھے اور پانی پانی کر دیا، کہنے لگی نہ پتر، میں لگی ویسا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، سبحان سبحان اللہ کا شکر۔ وہ مائی جو ایک پاؤں گھسیٹ کے چل رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ شکر کرنے کے لیے تجھے نعمتوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکر کرنے کی عادت ہو نا تو بندہ ایک لنگڑے پاؤں کے ساتھ بھی شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور ناشکری کرنے والا بے فیضا سب کچھ مل جائے پھر بھی کہتا رہتا ہے پیٹرول 148 ہو گیا، 146 ہو گیا۔ اوئے لوگوں دیکھو، مہنگائی دکاندار کر سکتا ہے، تاجر کر سکتا ہے، کوئی مافیا کر سکتا ہے، کوئی حاکم کر سکتا ہے، لیکن رزق تو اللہ دیتا ہے نا۔ سبحان اللہ بے شک۔
اللہ کا شکر بھی ادا کرو، فیض بانٹتے رہو۔ یہ فیض بانٹنے والے نے سکھایا ہے۔ بچوں کو زد و کوب نہ کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ کوئی ایک روایت، میرے یہ علماء بیٹھے ہیں در جامعہ غوثیہ میری نوریہ جھنگ روڈ کبیر والا کے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں ان کے علم کو نہیں، میں اپنی حب کو سامنے رکھتا ہوں۔ کیا کوئی ایک روایت ایسی ہے جس میں میرے آقا نے کسی بچے کو ڈانٹنا اور مارنا تو کجا کبھی سخت الفاظ بھی کہے ہوں؟ پتہ نہیں، ہم کہتے تو ہیں حضور کا امتی، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں کیونکہ میری بدکاریاں چھپ جائیں، میری غلط کاریاں، میں اندر سے کتنا بڑا چور ہوں اور میرے اندر کتنی لالچ اور کتنی طمع اور کتنی حرص اور کتنی حوث چھپی ہے۔ میں داڑھی رکھ لوں، سر پہ یہ ٹوپی لگا لوں، اوپر یہ ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کے، میں ٹیپ ٹاپ بن کے، میں انکل سرگم بن کے میں ادھر بیٹھ جاؤں تاکہ لوگ کہ نہیں یہ تو بڑے نیک آدمی، لیکن اندر سے کھوکھلا بے فیضا۔ داڑیاں آ گئیں، خوشبوئیں آ گئیں، مسواکیں آ گئیں۔ یہ سنتیں یاد ہیں، وہ جو میرے نبی نے فیض بانٹنے والی سنتیں دی تھی وہ کدھر گئیں؟ وہ بوڑھی عورت کا سامان اٹھا لیا، وہ کہتی تھی میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کوئی میرا سامان اٹھا کے مجھے قافلوں کی راہ گزر تک تو چھوڑ دے، میں اس شہر میں اب نہیں رہ سکتی کیونکہ ایک جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اسے بتوں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کے خدا پر ایمان لے آتا ہے۔ میں اس عمر میں اپنے خداؤں سے غداری نہیں کرنا چاہتی۔ تو تمہارا نبی گیا، سبحان اللہ، اماں میں اٹھاؤں، مسکرا کے دیکھا، تبسم فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، وہ علاب چناب بکتی رہی، کبھی کہتی جادوگر ہے، کبھی میرے آقا کا نام لے کے کہتی کہ میں اس سے برگشتہ ہو گئی، اس کی وجہ سے تو شہر چھوڑ کے جاتی ہوں۔ پھر جب وہاں پہ پہنچی کہ نہیں بیٹا نام تو بتاتا جا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں دیکھو، فیض بانٹنے والے نے گٹھڑی اٹھانے سے لے کر راہ گزر پہنچانے تک کتنا فیض بانٹا، سبحان اللہ، اتنا فیض بانٹا کہ وہ جو کہتی تھی میں اپنے خداؤں سے غداری نہیں کر سکتی، جب اس کو پتا چلا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وہ کافروں کا بیٹا آ گیا، اس کا باپ مر گیا، بت پرست خداؤں کا پوجنے والا، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، اس کا چاچے کے پاس گیا کہ مجھے باپ کا ترکہ دے۔ وہ تو جاہلیت کا دور تھا، وہاں تو کوئی کسی کا حق نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہی تو کہا تھا نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہم تو حق مارتے تھے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، ہم تو بدتمیز بے حیا لوگ تھے، ہمیں غیرت و حمیت نہیں تھی، ہمیں ادب آداب نہیں تھے، ہمیں تمیز نہیں تھی، ہمیں الہ کی پہچان نہیں تھی، ہم یعنی جانوروں سے بدتر تھے۔ یہی تو کہا تھا، تو وہی حالت تھی۔ وہ چاچے نے مار کے بھیجا، آنسوں سے روتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں وہ نہیں دیتا۔ ماں نے کہا چل کوئی چیز فی الحال تو بیچ، کچھ کھانے کے لیے تو لے کے آ، بھوک ہے۔ گیا بیچ کے لے آیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، دھیرے دھیرے ساری چیزیں بک گئیں، اب کوئی شے نہیں بچی گھر میں بیچنے کے لیے۔ وہ معصوم، اماں اب کیا کروں؟ کہنے لگی ایک دفعہ پھر دیکھ لے، چاچے کے پاس چلا جا۔ نکلنے لگا تو دیکھا ماں کا لباس چھج رہا ہے، بوسیدہ ہو گیا۔ اب یہ لباس صورت بے لباسی ہے، اب یہ لباس مستور کرنے کے لیے نہیں رہ گیا، اب یہ لباس صورت برہنگی بنتا جا رہا ہے۔
بیٹا ہے سامنے، ماں ہے، آنکھیں جھکا لی، نکل گیا، چچا کے پاس گیا، کہنے لگا اب تو غربت کی انتہا ہے، اب تو میں 3 دن سے بھوک میں ہوں، میری ماں 4 دن سے بھوک میں ہے، اب تو کچھ حیا کر، میں تیرے ماں جائے کا بیٹا ہوں، وہ جس کے ساتھ تو نے بچپن کے بہترین ایام کھیل کود کے گزارے تھے، میں اسی کا بیٹا ہوں، کوئی میری کم سنی پہ ترس کھا، میں تجھ سے احسان نہیں مانگتا، میرے باپ کا حق دے دے۔ اب تو وہ غصے میں آیا، اتنی زور کا مارا کہ پورا گال سوج کے سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا، اور اپنا نقش رخساروں پر چھوڑتا ہوا مکے کی مٹی میں جذب ہو گیا، باہر نکلا روتا ہوا۔ کسی نے کہا مسلمانوں کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ روتے روتے کہتا ہے لیکن میں اپنے خداؤں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کون کہتا ہے کہ تو اپنے خداؤں سے غداری کر؟ ہم نے سنا ہے وہ بچوں کے اوپر بہت شفیق ہیں۔ 3 دن کی بھوک سجائے چہرے پر اور زد و کوبی کی سرخی اپنے گال کے اوپر سنبھالے، اور آنسوؤں کے وہ 2 نشان اپنے گالوں کے اوپر چمکتا چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، میرے آقا کی نظر پڑتی ہے، میرے آقا تبسم فرماتے ہیں، ارے ہزاروں صبحیں میرے آقا کے تبسم پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا بلاتے ہیں تو کہتا ہے میں اپنے خداؤں سے غداری نہیں کروں گا۔ میرے آقا اس کے چہرے کی بھوک کو بھانپتے ہیں، اور لنگر میں کچھ کھجوریں نظر کی گئی ہیں، وہ کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، کھاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، ادھر سے گٹھلی نکالی، ادھر سے کھا رہا ہے، ادھر سے کھا رہا ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے۔ طریقہ تمیز تو کافروں نے سکھایا نہیں تھا، لیکن میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں۔ کافروں کا بچہ ہے، بت پرستوں کا بچہ ہے، علل اعلان کہہ گیا، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمیز نہیں، ننگے سر آ گیا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے، بد تہذیبی سے کھا رہا ہے، بھوکا ہے، بھوکا۔ ہم تو یہی کرتے ہیں نا۔ میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ ادھر سے کھائے جاتا ہے، ادھر سے روتا ہے۔ کہتے کھاتا اس لیے ہوں کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، اور روتا اس لیے ہوں کہ میں تو کھا رہا ہوں، میری ماں 4 دن کی بھوکی گھر بیٹھے۔ میرے آقا جھولی بھرتے ہیں، ایک اوک بھر کے ڈالی، دوسری بھر کے ڈالی، تیسری بھر کے ڈالی، جھولی بھر گئی۔ اب جتنی توانائی بچے میں ہے، اس کی عمر جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے اتنی بھر دی گئی، جانے لگا۔ میرے آقا نے پھر بلا لیا، حضور نے اپنی ردا مبارک اتاری، چادر اتاری۔ ارے سردار عرب عبد المطلب کا پوتا ہے، کوئی عام چادر تھوڑی پہ۔ سبحان اللہ۔ میں ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس چادر کی رحمت کے نیچے پوری کائنات مزے کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مانتے ہیں وہ بھی مسکراتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی عیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور والا سید عبد المطلب 100 اونٹوں کی قربانی کرتے تھے ہر سال، آپ کا لنگر چلتا تھا، اور یاد کرو حجۃ الوداع کے موقع پر کیا 100 اونٹ کی قربانی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ 60 اونٹ میرے آقا نے اپنے دستے تقسیم سے ذبح فرمائے، اور پھر 40 کے لیے کاتی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں پکڑائی، چھری آپ کے ہاتھ میں، علی یہ 40 تم ذبح کرو۔ جو اتنا بڑا بادشاہ ہو، ظاہری طور پہ اس کی چادر معمولی ہوگی، نفیس اون کی بنی ہوئی خوبصورت چادر۔ اس چادر کے روحانی کمالات تو وہ جانے جو ماننے والا ہو۔
یہ تو کافروں کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا اس چادر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو صرف یہ دیکھتا ہے اون کی نفاست ہے، خوبصورت حسین ہے، دبیز ہے، نرم ہے، گدازوں گرم ہے، یہ ڈھانپنے والی ہے۔ اتنی حسین چادر کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میرے آقا نے جھولی بھری کھجوروں کے اوپر اپنی چادر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ چلا گیا۔ اب بھی آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اب فرتے جذبات سے، اب کسی کی مار سے نہیں، اب کسی کی دھتکار سے نہیں، اب کسی کے تان و تشنی سے نہیں۔ گھر میں داخل ہوا، ماں سے کہا ماں کھجورے لایا۔ اس نے چادر دیکھی حسین، کہنے لگی مسلمانوں کے نبی کے پاس کیا تھا؟ کیونکہ یہ راز تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا حیا کے مارے کہ میری ماں کا لباس چھجتا ہے، اس کا جسم اب ظاہر ہو رہا ہے، یہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، یہ تو میرے دل میں تھا۔ یہ کیسا نبی ہے جو کافر بچے کے دل کا حال جانتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہنے لگی کہیں اپنے خداؤں کو تو نہیں بیچ آیا؟ بیٹا کہتا ہے ماں میں نے تو جاتے کے ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے خداؤں سے غداری نہیں کروں گا۔ پھر بیٹھ گیا، کہنے لگا لیکن ماں میں اپنا دل ان کے قدموں میں چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وہ فیض دینے والا، وہ کافروں کے بچوں کو فیض دے گیا۔ ارے امتی سے پڑوسی کا بچہ برداشت نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی لڑائی ہو تو آستینے چڑھا کے آ جاتے ہو۔ یہ امتی داڑھی رکھے گا، مسواک کرے گا، خوشبو لگا، فیض نہیں دے گا، جوہر بن جائے گا، بدبودار متعفن بن جائے گا۔ پھر کس منہ سے جا کے قیامت کے دن کہے گا حضور اپنا فیض دے دیں، فیض شفاعت عطا فرما دے۔ فرشتے پوچھیں گے تو نے کبھی فیض دیا؟ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔